محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک جو یہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ ہے، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا اپنی اپنی قوموں کے لیے، اور مقصد صرف یہی رہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانیں، راہ راست پر آئیں، اس راستے سے ہٹیں بچیں جو راستہ گمراہی والا ہے، اور اچھے اور نیک راستے پر چلیں تاکہ دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ بہرحال بہت ساری قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑا اور اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کسی نہ کسی شکل کے اندر عذاب دیا ہے۔ اب اس کے اندر چاہے قوم نوح ہو جس کو طوفان نوح کے اندر تباہ کر دیا گیا، یا قوم لوط ہو، بہرحال کوئی بھی قوم جس کے بارے میں آپ پڑھیں کہ جب انہوں نے اپنے رب سے روگردانی کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر گرفت کیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ اب یہ دنیا کی آخری امت، آخری قوم چل رہی ہے جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے بے شمار دعائیں کی ہیں، رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ تعالی میری امت کو اجتماعی عذاب نہ دیا جائے۔ بہرحال ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جب یہ چیزیں امت کے اندر عام ہو جائیں گی، جب امت ان کاموں کے اندر لگ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی نہ کسی درجے کے اندر تباہ کرتا رہے گا۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 5 چیزیں عام ہو جائیں تو اب اللہ تبارک و تعالی اس امت کو، ان کے افراد کو، اجتماعی طور پر تو نہیں لیکن بہرحال جو لوگ اس کاموں کو کر رہے ہیں، ان کے اس علاقے میں یا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ تباہی بھیج سکتا ہے۔ اب وہ 5 گناہ کے کام کیا ہیں؟ تو ان میں پہلی چیز ہے لعن طعن کا عام ہو جانا۔ جب امت کے اندر لوگوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا عام ہو جائے، یہ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان کی۔ دوسری چیز بیان کی شراب پینا عام ہو جائے، جب لوگ شراب کے عادی ہو جائیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان کی ہے وہ ہے مرد کا ریشمی لباس کا استعمال کرنا، ریشمی لباس کو پہننا۔ یہ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان کی۔ چوتھی چیز جو بیان کی ہے وہ ہے گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والے، گانے والے گویے عام ہو جائیں گے، جب یعنی نہ گانوں کی کوئی کمی ہوگی نہ گانے والوں کی کوئی کمی ہوگی، یہ تمام لوگ عام ہو جائیں گے۔ یہ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اور 5ویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ ہے مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، ہم جنسی کرنا۔ یہ 5 کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے کہ جب یہ 5 کام امت کے اندر عام ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی درجے میں میری امت کو تباہ کر دے گا۔ تو ان 5 کاموں کے اندر اگر آپ اور ہم میں سے کوئی ملوث ہے تو پھر ہم یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے منتظر بیٹھے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب ہمیں ہلاک و برباد کر دے، ہماری تباہی مچا دے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کے گناہوں کے اندر، ان کاموں کے اندر ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی، ہمیں بھی اور تمام امت کو ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔